بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سبق کے اندر مرکب مفید اور مرکب غیر مفید سے متعلق باتیں آئی تھیں۔ پھر مرکب مفید کی تقسیم کو بتایا گیا تھا۔ آج ہم اس سبق کے اندر مرکب غیر مفید کو اس کے اقسام کے ساتھ میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے تعریف جان لیتے ہیں۔ وہ تعریف آ چکا ہے کہ مرکب غیر مفید ایسے مرکب کو کہتے ہیں کہ جس سے بات ادھوری رہ جائے، بات پوری نہ ہو، یعنی سامنے والے کو مکمل بات سمجھ میں نہ آئے، بات ادھوری رہ جائے۔ تو آئیے ہم اس سبق کے اندر اس کی تقسیم کو جانیں گے۔ عام طور پر اس کی دو تقسیم مشہور ہیں، معروف ہیں، لیکن مرکب غیر مفید کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے 2 مشہور جو ہے وہ ہے مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ اس کے علاوہ 2 قسمیں اور ہیں، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف تو آئیے ہم ہر ایک کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مرکب اضافی کو۔ مرکب اضافی وہ مرکب غیر مفید ہے جو 2 اسموں سے مل کر بنے اور ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو۔ یعنی اس کے اندر مرکب اضافی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ 2 اسم اس کے اندر ہوتا ہے اور ان میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کی جاتی ہے، ان میں سے ایک کی طرف نسبت کی جاتی ہے دوسرے کی۔ جیسے کتاب زید، زید کی کتاب۔ تو دیکھیے اس مثال کے اندر کتاب کی نسبت کی گئی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ تو کتاب مضاف ہوگا اور زید مضاف الیہ ہوگا، یعنی جس کی طرف اضافت کی گئی ہے۔ جو اضافت کی گئی ہے وہ کتاب ہے اور جس کی طرف اضافت کی گئی ہے وہ زید ہے۔ ہم آگے اس کو اور بھی سمجھیں گے ترکیب کے اعتبار سے بھی۔ ہم آگے دیکھیں فائدہ، جس اسم کی اضافت ہوتی ہے، جس اسم کی اضافت ہوتی ہے اسے مضاف، اور جس کی طرف ہوتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک اسم کی اضافت کی گئی ہے دوسرے کی طرف، تو ان میں سے جس کی اضافت کی جاتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں اور جس کی طرف کی جاتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے مسند اور مسند الیہ کے اندر دیکھا کہ مسند کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اسناد کی گئی ہو کسی کی طرف، اور جس کی طرف اسناد کی گئی ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ وہاں پہ بات آئی تھی۔ اسی طرح مضاف الیہ کے اندر ہوتا ہے کہ جس کی اضافت کی جاتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں اور جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے کتاب زید میں کتاب مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے۔ کچھ احکام ہیں مضاف الیہ کے، ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مضاف اور مضاف الیہ کے احکام۔ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، یعنی جو مضاف ہوتا ہے اس پر نہ الف لام داخل ہوتا ہے اور نہ اس کے آخر میں تنوین آتی ہے۔ مضاف کا ان دونوں چیزوں سے خالی ہونا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر الف لام بھی نہ ہو اور آخر میں تنوین بھی نہ ہو۔ تو یہ مضاف کی پہچان ہے، مضاف کا حکم ہے۔ مضاف ضمیر نہیں ہو سکتا۔ مضاف الیہ تو ضمیر ہو سکتا ہے، لیکن جو مضاف ہوتا ہے وہ کبھی ضمیر نہیں ہو سکتا ہے، اس کا اسم ظاہر ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یعنی جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ اس کے آخر میں 2 زیر آتی ہیں، اس کے آخر میں کیا آتی ہیں؟ 2 زیر آتی ہیں، جیسے کتاب زید۔ الا یہ کہ حالت جری میں تو ہو لیکن اس کے اندر 2 زیر آنا ممنوع ہو۔ جیسے احمد، احمد جو ہے اس کے آخر میں احمدن نہیں ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو، تو ہم کتاب احمدہ کہنا پڑے گا، کتاب احمدن نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں ہوگا ہم اس کو آگے سمجھیں گے۔ فائدہ، مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے اور مضاف کا بعد میں، اور دونوں کے درمیان کا کے کی یا رار ری آتا ہے،
جیسے زید کا غلام. یعنی جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ کا تو پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کے بعد کاکے کی راریری میں سے کچھ داخل کرتے ہیں، پھر مضاف کا ترجمہ کرتے ہیں. آپ یہاں پہ دیکھا مثال کے اندر ہی کتاب زیدن، اس کے اندر سب سے پہلے ہم ترجمہ جب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ زید کی کتاب، پہلے زید کو لے کے آئے، پھر کی کو لے کے آئے، پھر کتاب کو لے کر کے آئے. یہ ترجمہ کرنے کا طریقہ ہے مضاف اور مضاف الیہ کے. ترکیب ہم کیسے کریں گے؟ تو دیکھیے ترکیب کے اندر مرکب اضافی کی ترکیب، غلام زیدن، غلام مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا. مضاف مضاف الیہ سے مل کر کیا ہوتا ہے؟ مرکب اضافی ہوتا ہے. اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ مضاف مضاف الیہ کی علامات کیا ہے، مرکب اضافی کی علامات کیا ہے. نمبر 1، دو اسم ہو، پہلے پر الف لام نہ ہو، دوسرے پر الف لام ہو. پہلے پر کیا ہو؟ الف لام نہ ہو اور دوسرے پر الف لام ہو، بشرطے کہ پہلا اسم کسی کا نام نہ ہو. پہلا اسم کسی کا نام نہ ہو اور ضمیر یا اسم اشارہ بھی نہ ہو. اس سے پہلے آیا کہ مضاف کبھی بھی ضمیر یا اسم اشارہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے، اس کا اسم ظاہر ہونا ضروری ہوتا ہے. تو شرط کیا ہے؟ یعنی ایک اسم ہو اور اس کے اوپر الف لام داخل نہ ہوا ہو، اس کے بعد دوسرا اسم ہو اس کے اندر الف لام ہو، لیکن شرط بتا دیے کہ جو پہلا اسم ہو وہ کسی کا نام نہ ہو اور نہ وہ ضمیر یا اسم اشارہ ہو. تو یہ مرکب اضافی ہونے کی علامت ہے. جیسے بیت اللہ، بیتن یہ کسی کا نام نہیں ہے، کسی چیز کا نام ہے، کسی شخص کا نام نہیں ہے. شخص کا نام اگر ہو تو پھر شرط کے خلاف ہوگا، اس لیے وہ مرکب اضافی نہیں ہو سکتا ہے. تو کسی چیز کا نام ہے، کسی شخص کا نام نہیں ہے، تو یہ شرط پائی گئی کہ یہ کسی کا نام نہیں ہے، کسی چیز کا نام ہے، کسی شخص کا نام نہیں ہے. اس کے بعد اللہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ الف لام داخل ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ الف لام داخل ہے. تو بیت اللہ اس کا ترجمہ کریں گے اللہ کا گھر، یہ مرکب اضافی ہے. نمبر 2، دو اسم ہو، پہلے اسم پر الف لام نہ ہو اور دوسرا نام ہو. دو اسم ہو اور ان میں سے پہلے پر کیا ہو؟ الف لام نہ ہو اور دوسرا نام ہو. دوسرا جو اسم ہو وہ کیا ہو؟ نام ہو. جیسے غلام بلال، دیکھیے یہاں پہ غلام ایک اسم ہے، اس پر الف لام داخل نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا جو نام ہے وہ آ رہا ہے بلال، تو غلام بلال، بلال کا غلام. تو یہ بھی مرکب اضافی کی علامت ہے کہ پہلا اسم کیا ہو؟ الف لام سے خالی ہو اور دوسرا اسم جو ہو وہ کسی کا نام ہو، وہ کسی کا کیا ہو؟ نام ہو. نمبر 3، اسم کے بعد ضمیر ہو، یہ بھی علامت ہے مرکب اضافی ہونے کی. چنانچہ اگر کسی اسم کے بعد میں متصل ہو رہی ہو، ضمیر متصل آ رہی ہو، ضمیر متصل، تو وہ بھی مرکب اضافی ہوگی. جیسے یہاں پہ مثال دیا ہے کتاب ہو، اس کی کتاب. ہم بہت سارے اور بھی مثال بنا سکتے ہیں، جیسے کتابوں کا آپ کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب، ہم سب کی کتاب. تو اس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں اور یہ سارے کے سارے جملے کیا ہوں گے؟ مرکب اضافی ہوں گے. نمبر 4، قصور اکثر مضاف ہوتی ہے بشرطے کہ بغیر الف لام کے ہو. قصور یعنی جو کسریں ہوتی ہیں جس کو ہم اردو میں حصے کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ حصے کہتے ہیں. یہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ اکثر مضاف ہوتی ہے بشرطے کہ بغیر الف لام کے ہو، یعنی اس کے اندر الف لام داخل نہ ہو تو وہ کیا ہوتی ہے؟ مضاف اکثر ہوتی ہے. جیسے نصف الکتابی، کتاب کا آدھا. ثلث الکتابی، کتاب کا ثلث تہائی. ربع الکتابی، کتاب کا چوتھائی. اس طرح سے ہم بناتے ہیں. تو ان سب کے اندر الف لام نہ ہو، اس کے بعد کوئی اس میں آ رہا ہو تو یہ بھی کیا ہوں گے؟ مرکب اضافی ہوں گے. یہاں پہ مثال دیا ہے نصف الکتابی، کتاب کا آدھا. یہ جو کسریں ہوتی ہیں یہ ٹوٹل 9 ہے. یہ کتنے ہیں؟ کل 9 ہے. نصف، ثلث، ربع، خمس، سدس، سبع، ثمن، تسع، عشر. نصف کے معنی ہے آدھا، ثلث کے معنی تہائی، ربع کے معنی چوتھائی اور خمس کے معنی 5واں حصہ، سدس 6واں حصہ، سبع 7واں حصہ اور ثمن 8واں حصہ، تسع 9واں حصہ اور عشر 10واں حصہ. یہ قصور کہلاتے ہیں. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ قصور کہلاتے ہیں، جس کو ہم اردو کے اندر حصے کہتے ہیں.
نمبر 5، کچھ لفظ جو اکثر مضاف ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، یعنی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو اکثر کیا ہوتے ہیں، مضاف ہوتے ہیں، جیسے کل، بعض، قبل، بعد، بین، قدام، خلف، تحت، فوق، دون، نحو، مثل، غیر، الو، ذو، عند۔ یہ سب جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے یہ اکثر کیا ہوتے ہیں، مضاف ہوتے ہیں، اکثر کیا ہوتے ہیں، مضاف ہوتے ہیں۔ جیسے کل انسان، کل انسان، تمام انسان، تو دیکھیے کل مضاف ہے، انسان مضاف الیہ ہے۔ بعض، بعض الناس، بعض مضاف، الناس مضاف الیہ۔ قبل الوقت، قبل الوقت، قبل مضاف اور الوقت مضاف الیہ، اسی طرح باقی ہیں کہ یہ سب اکثر کیا ہوتے ہیں، مضاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی اس میں آتا ہے جو مضاف الیہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، اسم موصول سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو بھی انہیں مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یعنی اسم موصول ہے، اسم موصول سے پہلے کوئی اسم آ رہا ہو جو بغیر الف لام کے ہو تو ہم اس صورت میں اس کو مضاف کہیں گے اور اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر مضاف الیہ ہوں گے۔ جیسے صراط الذین انعمت علیہم، صراط یہ کیا ہے، مضاف، اور الذین انعمت علیہم یہ جو موصول صلہ ہے وہ مل کر کے کیا ہوں گے، مضاف الیہ ہوں گے۔ تو اسم موصول سے پہلے اگر کوئی ایسا اسم آ جائے جو الف لام سے خالی ہو تو وہ بھی مضاف ہوتے ہیں، وہ بھی کیا ہوتے ہیں، مضاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مرکب توصیفی کو سمجھیں گے، کیونکہ اگر ہم سب کو ایک ساتھ میں لیتے ہیں تو ویڈیو بہت کافی لمبی ہو جائے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو الگ سے یہ کروں، اس کے بعد پھر مرکب بنائی اور مرکب منع صرف کو الگ سے یہ کروں۔ تو اس کے اندر 3 ویڈیوز ہوں گے جو مرکب غیر مفید سے متعلق ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔